نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد 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 وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے تمام تر تعریفیں، حمد و ثنا اس خداوند عالم کے لیے مخصوص ہیں، اس خداوند عالم کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، وہ خداوند عالم کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم تمام انسانوں کی جانیں ہیں، وہ خداوند عالم کہ جس کا کمال یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ اس رب العالمین نے انسان کو ایک عام مٹی سے خلق کیا، اور اس سے بھی زیادہ کمال یہ ہے کہ اللہ نے اسی مٹی سے اسے رزق دیا اور اسی مٹی میں انسان کو واپس پلٹائے گا۔ میری تمام تعریفیں، حمد و ثنا اس خداوند عالم کے لیے ہیں کہ جو علیم و خبیر ہے، وہ خداوند عالم جو ستار العیوب ہے۔ دیکھیں، ہم دنیا میں اگر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک چیز ہمیں پتہ چل جاتی ہے، کسی کا ایک عیب ہمیں نظر آ جاتا ہے، تو بالآخر ہم انسان ہیں، کیا کرتے ہیں؟ صبر نہیں کر پاتے، اس کا عیب فاش کر دیتے ہیں، اس کا راز فاش کر دیتے ہیں۔ لیکن میں کہوں کہ کریم ہے وہ خداوند عالم کی ذات کہ جس کی نافرمانی کے باوجود، اس کی نعمات کا شکر ادا کرنے کے باوجود بھی وہ انسان کے عیبوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے، اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ بعد حمد و ثنا میرا درود ہو اس محمد و آل محمد کے اوپر کہ جس کی محبت میں اللہ نے اس تمام کائنات کو خلق فرمایا۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ میں اس زمین اور آسمان کو خلق نہیں کرتا، کیوں خلق کیا ہے؟ محبت محمد و آل محمد میں، بس وہ محمد آل محمد کہ جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جن کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور کب سے؟ تب سے کہ جب خالق تھا لیکن مخلوق نہیں تھی، رازق تھا لیکن مرزوق نہیں تھے۔ وہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ میری معرفت کو حاصل کریں، اور میں نے کیا کیا؟ محمد و آل محمد کو خلق فرمایا۔ یہ محمد و آل محمد
وہی ہیں کہ جن کی معرفت حاصل ہوتی ہے، دراصل ان کے ذریعے خداوند عالم کی معرفت ہوتی ہے۔ جب ہم حدیث پر نگاہ ڈالتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے حدیث کہ رسول خدا نے فرمایا ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ علی کی محبت کو دل میں رکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ دراصل رسول خدا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم ذکر علی کا کرو گے، معرفت خدا کی حاصل ہوگی۔ محبت دل میں علی کی رکھو گے، معرفت خدا کی حاصل ہوگی۔ ذکر علی کا کرو گے، معرفت خداوند عالم کی حاصل ہوگی۔ بس یہ 14 معصومین، یہ آل محمد وہ ہیں کہ جو اللہ کی صفات کا مظہر ہے، کہ جن کے ذریعے ہم خداوند عالم کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے الم تر کیف، جو کہ میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، کہ خداوند عالم فرماتا ہے الم تر کیف، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، اور کون سی مثال؟ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ ایک پاک کلمے کی مثال کس کے ساتھ دی ہے؟ ایک پاک درخت کے ساتھ دی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ وَأَصْلُهَا فَرْعٌ، یعنی اس کی جو وہ شاخیں ہے، جڑ ہے، وہ زمین پر ہے، اور اس کی جو فر ہے وہ آسمان کی طرف ہے۔ اب کیسے سمجھ میں آئے کہ یہ کون سا درخت ہے؟ اب کون سا درخت ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے کہ اللہ نے ایک پاک کلمے کی مثال ایک پاک درخت کی طرح دی ہے؟ جب ہم روایتوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ رحمت للعالمین کی حدیث آ جاتی ہے کہ جس کی زبان وحی الہی کی زبان ہے، کہ جو ان هو الا وحی یوحا کا مصداق ہے، کہ جس کے لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ میرا نبی اٹھتا بھی ہے تو وحی خدا سے، بیٹھتا بھی ہے تو وحی خدا سے، کلام بھی کرتا ہے تو وحی خدا سے، حرکت بھی دیتا ہے تو وحی خدا سے۔ تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ وہی نبی کہ جو وحی الہی کے علاوہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، اگر کسی کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جائے تو یہ بھی وحی خدا ہے۔ اب وہی رسول فرماتے نظر آتے ہیں کہ یہ جو خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے شجرہ طیبہ کا ایک پاک درخت کا مثال، وہ ہم آل محمد ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کی جڑ میں اور علی ابن ابی طالب ہیں، اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ ہماری آل ہے، فاطمہ سے لے کر 12 امام تک، اور اس میں جو پتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں، اور اس میں جو پھل ظاہر ہوتا ہے وہ ہمارا علم ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب دیکھیں یہاں پر میں ایک بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جب رسول نے اپنا ذکر کیا اور اپنے آل کا ذکر کیا، اپنے علم کا ذکر کیا، اس کے ساتھ کیا فرمایا کہ اس درخت کے پتے جو ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں، یعنی اپنے ساتھ ہم شیعوں کا بھی تعارف کروایا ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، کہ واقعاً اس درخت کے پتے آپ کے شیعہ ہیں، کیا آپ ان شیعوں کو جانتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ہاں، ہم ان شیعوں کو جانتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو اسی درخت پر ایک پتا آ جاتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ پتا نیچے گر جاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ جب خداوند عالم نے آل محمد کی مثال ایک پاک درخت کے ساتھ دی ہے، وہاں پر ہم شیعوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، وہاں پر ہم شیعوں کو بھی ساتھ رکھا ہے، بشرط این کہ
وہ جو شیعہ ہیں وہ آل محمد کے حقیقی شیعہ ہوں، وہ حقیقی شیعہ ہوں۔ اب ایک اور آیت کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا میں نے قرآن میں آیت پڑھی ہے کہ جس میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ تمام تر چیزیں جو دنیا کی ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گی سوائے اللہ کے چہرے کے، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گی۔ تو وہ سوال کرنے لگا کہ مولا کیا نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اللہ کے پیر بھی ہلاک ہو جائیں گے، اللہ کا شکم بھی ہلاک ہو جائے گا؟ جو خدا فرماتا ہے کہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کی جو تفسیر ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ وجہ اللہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ علی وجہ اللہ ہے، بے شک علی وجہ اللہ ہے، لیکن یہاں پر امام ایک اور طرف اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وجہ اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جو خداوند عالم کی معرفت کرواتی ہو، ہر وہ چیز جو خداوند عالم کی معرفت کرواتی ہو وہ کیا ہے؟ وہ وجہ اللہ ہے۔ بس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ہر ایک چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے ان چہروں کے جنہوں نے اللہ کی معرفت کروائی ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں ایسی، وہ کون سے ایسے انسان ہیں، وہ کون سے ایسے نور ہیں جنہوں نے اللہ کی معرفت کروائی ہے؟ میں کہوں کہ وہ نور 14 معصومین ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنی صفات کو منتقل کیا ہے، جس میں اللہ نے اپنی صفات کو منتقل کیا ہے۔ آپ نے بارہا یہ فضائلوں میں جملے سنے ہوں گے کہ وہ اللہ جو احمد تھا اس نے محمود کو خلق کیا، وہ خداوند عالم جو فاطر السماوات والارض تھا اس نے فاطمہ کو خلق کیا، وہ خداوند عالم جو اعلیٰ تھا اس نے علی کو خلق کیا، وہ خدا کے جو احسن الخالقین تھا اس نے حضرت مصطفیٰ کو خلق کیا، وہ خداوند عالم جو قدیم الاحسان تھا اس نے حسین ابن علی کو خلق کیا، اور عبادت کی اور مسعود اس کی ذات ہے کہ جس نے سجاد کو خلق کیا، علیم و خبیر اس کی ذات ہے کہ جس نے باقر العلوم کو خلق کیا، اصدق القائلین اس کی ذات ہے کہ جس نے امام جعفر صادق کو خلق کیا، اور غیظ و غضب پر اس کا قابو ہے جس نے امام موسیٰ کاظم کو خلق کیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مرضوں کا مرکز اس کی ذات ہے کہ جس نے امام رضا علیہ السلام کو خلق کیا، تقویٰ وہ عطا کرتا ہے جس نے امام تقی کو خلق کیا، نکاوتیں پاکیزگیاں اس کی ذات میں ہیں جس نے امام علی نقی علیہ السلام کو خلق کیا۔ محمد علی محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ امام نقی علیہ السلام وہی امام ہے کہ جنہوں نے اللہ کی انسان کو معرفت کروائی ہے۔ میں کہوں کہ جب ہم 14 معصومین میں دیکھتے ہیں تو ہمیں 4 علی ملتے ہیں، 4 محمد ملتے ہیں اور 2 حسن ملتے ہیں۔ میں کہوں کہ 4 علی کون سے ہیں؟ ایک علی وہ کہ جس کو خداوند عالم نے کبھی ید اللہ کہہ کے پکارا، کبھی لسان اللہ کہہ کے پکارا، کبھی وجہ اللہ کہہ کے پکارا، جو فاتح خیبر بھی ہے، فاتح بدر بھی ہے، جو اللہ علی جو اللہ کا ولی بھی ہے، جو رسول کا وصی بھی ہے، اور دوسرا علی کون سا علی کہ جو امام رضا علیہ السلام ہے۔ بس میں کہوں کہ جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، جس کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا علی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ علی وہ ہے جو زین العابدین ہے۔ میں کہوں کہ علی ابن ابی طالب کا ثانی امام سجاد علیہ السلام ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور چوتھا علی امام علی نقی علیہ السلام۔
کہ جس کی مناسبت سے کل روز شہادت تھی، اور میں نے چاہا کہ کچھ امام کے فضائلوں کو بیان کروں، کیونکہ امام کے فضائلوں کو بہت ہی کم بیان کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ امام کی جو روایتوں میں ملتی ہے کہ امام کی جو عمر تھی وہ 33 سال تھی، اور اس 33 سال کے عرصے میں مولا نے اپنے شیعوں کو اتنے تحفے عطا کیے ہیں کہ اگر ہم تاریخ کی طرف نگاہ کریں تو کبھی ہمیں وہ 18 ذی الحج کی دعا میں ملتے ہیں، تو کبھی زیارت جامعۃ کبیرہ میں ملتے ہیں، کہ جو مولا امام نقی علیہ السلام سے تعلیم ہوئی ہے۔ اب امام نقی علیہ السلام اس مختصر عرصے میں مولا کی زندگی کیسے گزری، مولا نے کس طرح سے تبلیغ کی ہے، اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو تھوڑا سا وقت لے کر میں اپنی آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی، کہ امام نقی علیہ السلام کہ جن کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نقی علیہ السلام نے بہت سے ایسے شاگرد رکھے تھے جن کو مولا نے اپنا علم فراہم کیا تھا، تو جب امام علی نقی علیہ السلام کی جو ہے وہ امامت ان کو ملی، عہدہ ان کو ملا، تو ان کی عمر روایتوں ملتا ہے کہ 6 سال کے تھے یا 7 سال کے تھے یا 8 سال کے تھے۔ اب جب مولا کی یہ عمر ہے، یعنی بچپنا ہے مولا کا، تو روایتوں میں نے پڑھا کہ جو متوکل عباسی اس وقت کا خلیفہ تھا، جب اس نے دیکھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ بچپنا ہے، بچپن میں یتیم ہو گئے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اپنے ایک جو ہے وہ صحابی کو امام علی نقی علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور کہنے لگے کہ یہ ابھی بچہ ہے، جاؤ اس کو پڑھاؤ، اور جو تم اس کو پڑھاؤ گے وہ میرے فائدے میں آ جائے گا، یہ بچہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن جو تم اسے بتاؤ گے یہ وہ سمجھ جائے گا، کیونکہ اس کی کم سنی ہے۔ اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ امام گہوارے سے امام ہوتا ہے، امام جو ہے اس کے سن کے حساب سے امامت اسے نہیں ملتی۔ جب وہ جنید نام ہے اس کا صحابی کا، جب امام نقی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ آیا، امام کے سامنے بیٹھا رہا، دوسری دفعہ آیا، امام کے سامنے بیٹھا رہا، تیسرا دن آیا، امام کے ساتھ بیٹھا رہا، چوتھا دن آیا، امام کے سامنے بیٹھا رہا، حتیٰ کہ 1 ماہ گزر گیا، وہ امام کے سامنے جا کے بیٹھتا رہا۔ جب اس عباسی خلیفے کو یہ پتا چلا کہ ابھی 1 مہینہ ہو گیا ہے اور میرے اس صحابی نے وہ کام کر دیا ہوگا، تو اسے جنید کو بلا کر پوچھنے لگا کہ بتاؤ اس بچے کا کیا حال ہے، اسے تم نے کیا کیا سکھایا؟ تو وہی جنید کہ جو عباسی خلیفے کے آگے کام کرتا تھا، اس کے لیے اس نے امام کو گمراہ کرنے پر وہ آمادہ ہو گیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ مجھے عباسی خلیفے سے ایک بھاری رقم ملنے والی ہے۔ جب اس سے سوال کیا گیا کہ اس بچے کا تم نے کیا کیا، آیا امام علی نقی علیہ السلام کو تم نے وہ تعلیم دی جو میں نے تمہیں کہا ہے؟ تو وہ جنید کہنے لگا کہ خبردار کہ اسے بچہ کہا، کیوں کہ اب پہلے وہ بچہ تھا میری نظر میں، لیکن اب وہ میرا استاد بن گیا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سامنے میرے استاد کی کوئی خلاف ورزی کرے۔ کیا کیا امام نے؟ جبکہ سامنے بیٹھا رہا جنید۔ اب جنید بیان کرتا ہے کہ جب میں ایک دن امام کے سامنے بیٹھا، میں نے کچھ نہیں کہا، دوسرا دن آیا، میں امام کے ساتھ بیٹھا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، امام نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے بھی کچھ نہیں کہا، جب تیسرا دن آیا تو میں وہیں پر خاموش بیٹھا رہا، کیونکہ امام کی ہیبت اتنی تھی کہ میرے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ جب تیسرا دن آیا تو امام مجھ سے پوچھنے لگے کہ جو کام کرنے آئے ہو تو شروعات تم کرو گی یا میں علی نقی علیہ السلام کروں؟ میں علی نقی کروں؟ تو بس میری یہ حالت تھی امام کے سامنے کہ میں ایک سوال شروع کرتا، امام انتہا تک پہنچ جاتے، میں ایک بات شروع کرتا، وہ انتہا تک مجھے لے کے جاتے، لہٰذا میں نے امام کو کچھ نہیں سکھایا، بلکہ امام نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ امام نقی علیہ السلام کا ایک شاگرد
جسے کہتے ہیں کہ ایک چہیتا شاگرد یا ایک لاڈلا شاگرد جس سے بہت جو ہے قریبی ہوتی ہے، ابو ہاشم اس کا نام ہے. اور ابو ہاشم بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ امام ایک عجیب انداز سے، ایک عجیب لہجے سے کلام کر رہے ہیں اور وہ لہجہ وہ زبان میں نہیں سمجھ پا رہا. تو ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کون سی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو امام نے کیا فرمایا کہ اے ابو ہاشم، یہ پتھر اٹھا اور اپنی زبان سے مس کر. جب میں نے وہ پتھر اٹھایا اپنی زبان سے مس کیا تو ابو ہاشم کہتا ہے کہ وہ زبان جو مجھے لہجہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ زبان جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ زبان جو میں بول نہیں سکتا تھا، مجھے اس پتھر کو مس کرنے سے 73 زبانیں آنے لگی اور میں امام علی نقی سے اسی کے لہجے میں، اسی زبان سے کلام کرنا شروع کر دیا. میں کہوں کہ امام کا صحابی ابو ہاشم کہ جب ایک پتھر کو مس کرتا ہے تو 73 زبانوں کا علم اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اس علی کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ نہیں بلکہ رسول کی زبان کو چوسا ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، حیدری. برائے خوشنودی خاندان زہرا بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک آخری مولا کی شان میں واقعہ بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی. پتہ نہیں خار نے کتنی جو ہے طویل مجلس پڑھی ہے آپ سب، تو روز روز ایسے موقع نہیں ملتے، امام کے فضائل کم سننے کو ملتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا. تو ایک ایسی روایت جو میں نے پڑھی اور مجھے پڑھنے کے بعد بہت خوشی محسوس ہوئی، میں چاہتی ہوں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک مرتبہ جب تمام صحابی امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے تو ان میں سے ایک صحابی بنام زید روایت کہتا ہے کہ جب ہم امام کے ساتھ کھڑے تھے اور یہ علاقے جو بیابان والے ہوتے تھے اس میں ایک کھمبا تھا، یعنی درخت نہیں تھا لیکن صرف درخت کا کھمبا تھا. جب ہم نے وہ سامنے دیکھا تو امام نے اس کھمبے کی طرف اشارہ کیا. اس کھمبے کی طرف اشارہ کیا تو ہم نے کیا دیکھا، وہاں پر جنت سے انار آ گئے ہیں. توجہ میری طرف کیجیے گا، درخت پر جنت کے انار آ گئے ہیں اور وہ انار اتار کر امام نے اپنے شاگردوں کو دیا. جب شاگردوں نے انار کو لیا تو پوچھنے لگے کہ مولا یہ تو کھمبا بالکل سوکھا ہوا تھا، اس کھمبے پہ تو کوئی جو ہے وہ چیز نہیں تھی، کوئی پھل نہیں تھا، آپ نے کس طرح سے انار کو پیدا کیا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ تم نے ٹھیک سے دیکھا نہیں، اس کھمبے پر صرف جنت کے انار نہیں بلکہ جنت کے کھجور بھی ہیں اور جنت کے انگور بھی ہیں. بس مولا نے وہ کھجور اور وہ انگور اتار کر تمام صحابیوں کو دے کر یہ فرمایا کہ کمال اولیاء کا یہ ہوتا ہے کہ چیزیں فراہم ہوں اور اس سے کمال دکھائے، لیکن آل محمد کا کلام یہ ہے کہ کوئی چیز مہیا نہ ہو پھر بھی وہ کمال کر کے دکھائیں. اصل میں مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ صرف حسنین کے دور میں، جناب فاطمہ الزہرا کے دور میں جنت سے کھانا آتا رہا، بلکہ امام یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جب تک وقت کا محمد باقی ہے، جب تک وقت کا علی باقی ہے، جنت سے کھانے آتے رہیں گے. بس اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم تمام خاران کی زحمتوں کو قبول فرمائے اور جنہوں نے اپنے گھر میں یہ انتظام کیا ہے خداوند عالم ان کے روزی رزق میں اضافہ فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں یہاں پر رہنے کی جو تم نے
فضیلت عطا کی ہے، خدایا ہمیں حقیقی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیشہ اپنے ساتھ توسل کرنے اور ائمہ معصومین سے توسل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم جئیں تو علی علی کریں اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو مولا حسین کا نام ہماری زبان پہ جاری و ساری ہو۔ اور اس کے علاوہ خدایا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ جناب زینب اور جناب زہرا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہماری آخری دعا کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس کے لشکر میں شامل فرما، ہمیں امام کی زیارت کرنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت محمد